السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نکلو، ہلکے بوجھ ہو یا بھاری ہو، نکلو اللہ کی راہ میں، جان اور مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سورہ توبہ کی 41 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے نکلو، ہلکے ہو یا زیادہ بوجھ ہو، اللہ کی راہ میں نکلو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیا کرنے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سمجھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ لڑائی کی بات کر رہے ہیں، نکلو اللہ کی راہ میں، جان اور مال دونوں لگا دو، جہاد کرو۔ تو یہ آیت کو لے کے تبلیغی جماعت نکلو اللہ کی راہ میں نکلو بول کے نکل جاتے، 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال تبلیغ کرنے۔ اللہ بول رہا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، جان مال سے جہاد کرو۔ تو یہ لوگ بول رہے نکلو اللہ کی راہ میں، یہ نکال رہے، سمجھا؟ تبلیغ کرنے اللہ کی راہ میں، بولے یہی اللہ کی راہ ہے، اللہ کی راہ بول کے نکلتے اور فضائل اعمال لیے رہتے ساتھ میں، اور اٹھتے بیٹھتے فضائل اعمال کا بیان۔ یہ اللہ تو یہ فرما رہا، اللہ کی راہ یہ، اللہ فرما رہی یہ میری راہ ہے۔ اگر تم تبلیغ کے لیے بھی نکل رہے ہو تو وہ ڈپلیکیٹ کتاب لے کے، اللہ تو بول رہا ہے یہ میری راہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے یہ۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ فرما رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کی راہ تو یہ ہے۔ تو آپ وہ اللہ کی راہ بول کے غلط کتاب ہمارے لوگوں کو اس کتاب پہ ایمان بٹھا دیے ایک دم فضائل عمل پہ، سمجھا؟ ملاوٹ، گمراہی، کفر، شرک سب ملے گا اس میں بھرا ہوا، سمجھا؟ نبی کی سنت بول کے گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی کی سنت فضائل عمل تھی کہ یہ قرآن تھی؟ نبی کی سنت یہ تھی نا، قرآن سے تبلیغ، قرآن سے نصیحت، سمجھا؟ میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا، آیت اس کے اندر ہے، نبی کی تو یہ سنت تھی، قرآن لوگوں کو پہنچانا، قرآن سمجھانا، ہے نا؟ فضائل عمل تھوڑی تھی اس میں بھی جھوٹ، یہ بھی نہیں کہ سب صحیح بات، آدھی سچ آدھی جھوٹ، وہ بھی کفر شرک، جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں، ایک بات بھی ملاوٹ کیے دین میں سیدھا جہنم، اس میں تو 50 بات ہے کفر شرک۔ دوسری بات جو اللہ فرما رہے نکلو، سورہ توبہ آیت 41 میں، وہاں مراد لڑائی ہے، مار کاٹ جہاد، اس کے لیے نکلو بول رہا جان مال۔ آپ یہ تبلیغ کرنے نکل رہے ہو بھی غلط کتاب سے، گمراہی پھیلا رہے، ہدایت بھی نہیں، گمراہی، لوگوں کو ایمان سے کفر کی طرف لے جا رہے، سمجھا؟ سوچیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ابھی بھی وقت ہے کہ جو شخص سمجھ جائے، نکل جائے، قرآن کو تھام لے، قرآن کی اتباع کرے، چھوڑ دے فرقہ بازی، ٹولی، یہ جماعت وہ جماعت، یہ فرقہ۔ ارے بھائی اللہ کی کتاب پڑھو، اور اللہ کی کتاب کے مطابق نبی کے جو طریقہ ہے سنت اس پہ چلو، ختم ہو گئی بات۔ فرقے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرقے میں تو سب دوسری کتاب آپ کو تھما رہے نا، کوئی فضائل اعمال تھما رہا ہے، کوئی بخاری اہل حدیث تھما رہے آپ کو، اس پہ عقیدہ بٹھا رہے، اس بخاری پہ، فضائل اعمال پہ، کوئی فیضان سنت پہ، کوئی منتخب حدیث پہ، سمجھا؟ سب ملاوٹی کتاب، ملاوٹ کرنے والے کی ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ ملاوٹ سے پاک یہ کتاب ہے، اسی لیے پیور ایک دم اوریجنل، ملاوٹ سے پاک، اسی کی اتباع کرنے بولا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اتباع کرو اس کتاب کی، حسین بہترین کتاب کی جو ہم نے نازل کی، سورہ زمر آیت 55، سمجھا؟ سوچیے آپ، سورہ اعراف میں بھی 3 نمبر آیت، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی، اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ کم ہی نصیحت کرو۔ اس کے علاوہ دوسرے دوستوں مطلب عالم، مفتی، محدث، ان کی کتابیں مت پڑھو، اللہ نے جو نازل کی اس کی اتباع کرنے بولا، اتبعوا ما انزل الیکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی، اس کی اتباع۔ وہ کہاں لکھا ہے کہ وہ کتاب یہ کتاب؟ ارے یہی تو کتابوں نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے، کفر، شرک، فرقے بازی میں، گمراہی، قرآن کے خلاف باتیں، بخاری میں، فضائل اعمال میں قرآن کے خلاف باتیں، سوچو آپ، سمجھ رہے آپ؟ اور دوسری بات، سازش کر کے دشمن نے قرآن کو سائڈ کر کے ریپلیس کر دیا، قرآن کی جگہ فضائل اعمال، ایک جماعت کو اس پہ کروڑوں لوگ کو گمراہ کر دی، قرآن سائڈ، فضائل اعمال کی اہمیت، اٹھتے بیٹھتے درس، اٹھتے بیٹھتے بیان، فضائل اعمال، سمجھا؟
پھر وہاں بخاری تھما دی ہے، لے جس کو قرآن سائڈ کر کے ریپلیس لو بھائی بخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھتے بیٹھتے قرآن سے نصیحت کرتے تھے، پورا قرآن چھان ڈالو آپ. یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی. میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا. آیت تو پوری قرآن میں ہی ہے، نہ بخاری میں، نہ فضائل اعمال میں، نہ دنیا کی کوئی کتاب میں. پوری کی پوری آیت قرآن میں موجود ہے. تو قرآن سے نکال کے یہ لوگ لے جا کے حدیث کی کتاب میں، فضائل اعمال میں، دوسری کتاب میں قرآن کی آیت قرآن سے نکال کے وہاں رکھتے تاکہ ملاوٹ کرے اور گمراہی پھیلائے. سمجھا؟ دشمن نے بھی اس میں کام کیا ہے نا، اسی لیے تو کتابیں لکھے قرآن سے دور رکھو، ان کی سازش ہے نا. سورہ حامیم سجدہ فصلت آیت نمبر 26. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سمجھا؟ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن سنو مت، قرآن سنا ہے تو مت سنو، ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. غالب آنے کے لیے، ون ہونے کے لیے وہ لوگ نے آپ کو قرآن سے دور کیا. سمجھا؟ جو قرآن کا نام لے گا اس کو مارو بھگاؤ. قرآن والا گمراہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی بات بولتا ہے گمراہ. آپ کو تو ذہن میں ایسا بنا ہے قرآن والے قرآن سے ہی دور کر دیا. سازش اللہ بتایا نا، تو آپ لوگ سازش میں گر گئے. دشمن تو کر کے گیا، اسی کے نقش قدم پہ عالم مفتی مدرسہ چل رہے قرآن سے دور. بخاری پکڑاؤ، فضائل اعمال پکڑاؤ. سمجھا؟ وہ بھیج بدل کے داڑھی نماز روزہ کر کے گھس کے اندر کام کر کے چلے گئے. اب آپ کو لائن پہ لگا دیا، آپ چلتے رہو انہیں کے نقش قدم پہ. سمجھا؟ اور پھر مالی حالت سے تو کمزور، اکنامکلی فائنینشلی کمزور کر دیے. سوچو آپ تبلیغی جماعت کو، آپ تو سروے نہیں کیے نا، سروے کرو پتہ چلے گا، پوچھو. سمجھا؟ کوئی 40 دن چلے گیا کام دھندا چھوڑ کے، کوئی 4 مہینہ چلے گیا کام دھندا چھوڑ کے، کوئی سال چلے گیا کام دھندا چھوڑ کے نوکری چلے گئی. کئی لوگ کی مالی حالت سے کمزور کیے نا بھائی. آپ کو تو خبر ہی ہے دشمن کی سازش، فائنینشلی ان کو کمزور کر دو. جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. جب آپ پاورفل رہیں گے، مال رہے گا آپ کے پاس، تو آپ طاقت رہے گی مال کی، تو آپ اس سے لڑو گے، مال خرچ کرو گے، ہے نا. تو آپ کو تو ویسے ہی مالی حالت سے کمزور کر دیے. 4 مہینہ لگا کے 40 دن، 4 مہینہ، سال بھرے. سوچیے آپ، میں تو سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں. آپ ہی سوچیے نا، ایک آدمی 4 مہینہ اگر جماعت میں چلے گیا، 4 مہینہ، اگر اس کی کم سے کم پگار 15,000 ہے. زیادہ تو بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن میں منیمم کم بول رہا ہوں. آج کی تاریخ میں ہم مہینے کی پگار 1200 15,000 رہتی ہے. 15 ہی پکڑ لو آپ، ایوریج 15,000 پکڑ لو. تو 4 مہینہ اگر وہ جماعت میں چلے گیا تو 4 مہینے کی کتنی ہوگی تنخواہ جو چلے گئی؟ 4 مہینہ جماعت میں گیا، کام پہ نہیں گیا. 15 15 30 60,000 روپے لاس ہوا نا. 60,000 لاس. یا 60,000 ایک آدمی کا بول رہا ہوں جو جماعت میں ایک آدمی گیا. ابھی تو میں بتاؤں گا آپ کو. 60,000 تو تنخواہ نہیں آئے گی، لیکن جو گھر میں بچا کھچا رہے گا بینک میں یا گھر میں رکھا 60,000، تو وہ کھانا تو پڑے گا نا 20 بچوں کو. 15,000 تو خرچہ ہے ایک گھر کا آج کی تاریخ میں. ایک مہینے کا 15,000 خرچہ ہے. 60 تو آپ کی تنخواہ نہیں آئی، اور جو گھر میں تھی 60 وہ نکل گئی. اگر زیور ہے، نوٹ نہیں زیور ہے، تو زیور بیچ کے کھا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. آپ کو کیا پوچھو، میں تو پوچھا ہوں. یہ کیا دکانیں ڈوب گئی، بند ہو گئی، نوکر لوگ پورا گھپلا کر کے کھا گئے. سمجھا آپ؟ میں تو پوچھا ہوں اپنے دوستوں سے نا، ایسا ہوا ہے. جماعت میں چلے گئے 4 مہینہ ڈوب گیا. تو سازش ایک آدمی کی 60 وہ تنخواہ نہیں ہے اور 60 گھر سے خرچہ، 1,20,000 لاس. تو ایک آدمی کا 1,20,000 ایک آدمی کا پکڑو، 1,00,000 پکڑو چلو. تو بولتے کہ ایک وقت میں ہندوستان پہ پاکستان میں ایک وقت میں پریزنٹ ٹائم میں کئی لاکھ لوگ جماعت میں رہتے. 4 مہینے کی، سال کی بھی رہتی. تو 4 مہینے کی تو بہت رہتی ہے. تو 4 مہینے میں اگر کئی لاکھ، 5 لاکھ 10 لاکھ پکڑ لو آدمی نکلے ہوئے پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جماعت میں 4 مہینے کی نکلے ہوئے، تو 1,00,000 سے ملٹیپلائی کرو آپ. 1,00,000 روپیہ ایک آدمی کا، تو 5 لاکھ آدمی نکلے ہوئے جماعت میں، 10 لاکھ یا 4 لاکھ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں. تو جماعتیں یہی کام کر رہی نا جماعت میں 4 مہینہ پوٹلی لٹا لیے، لوگوں کو لے کے گئے. فائنینشلی مالی حالت سے کمزور، گھر بکھر گیا، کئی گھر بکھر گئے. 4 مہینہ آدمی نہیں پتا چلا، یا عورت دوسرے کے ساتھ غلط کام، غلط صحبت، بھاگ گئی. کئی کیس ہو رہے. تو آپ کو تو چکما دے دیا ایسا فارمولا دے کے، 40 دن 4 مہینہ سال. یہ فارمولے سمجھا کس نے دی؟ آپ سمجھ لو دشمن میں. اور ہدایت بھی نہیں مل رہی وہاں.
फजाइल अमाल, गुमराही, मिलावटी, सीधा जहन्नुम। उल्टा गुमराह भी कर रहे हैं और फिर फाइनेंशियली माली हालत से कमजोर भी कर रहे हैं। आपको कहाँ खबर है? कभी कैलकुलेटर पे मारो ना जरा, ये आता है क्या? नंबर भी नहीं आएगा फिगर। कैलकुलेटर पे मारो, 1 लाख एक आदमी का नुकसान हो रहा है 4 महीना कर गया तो बताया ना कैसे नहीं 1 लाख नुकसान हो रहा है। 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई 60,000, और 60,000 घर में जो था वो खा गए देवर या पैसा। तो 60 1,20,000 एक आदमी के तो लाखों निकले बोलते जमात में 4 महीने की। कोई कहाँ से, कोई वो गांव से, कोई वो स्टेट से, कोई बांग्लादेश से, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से। समझा? पता ही नहीं आपको। साजिश साजिश करे, आपको नहीं मालूम है। ये किताब दिया किसने? आपने कभी गौर किया? फजाइल अमाल। सोचो आप कहाँ से आई, कौन इसको फरोग दे रहा है, पता ही नहीं आपको। साजिश इतनी खतरनाक है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दीन समझ रहे, दीन। नमाज रोजा दाढ़ी कर लियो तो बोले यही दीन है। खाली नमाज रोजा दाढ़ी दीन है? कुफ्र, शिर्क, अल्लाह की बात का इनकार करना, ये है दीन। नमाज पढ़ रहे अल्लाह की बात को रद्द कर रहे बाहर आके, नमाज पढ़ रहे चिटिंग घपला, नमाज पढ़ रहे लोग, नमाज पढ़ रहे अल्लाह की कुरान की बात रद्द। फजाइल अमाल में लिखा है, बुखारी में लिखा है। सोचो आप, गुमराही, सीधा जहन्नुम में, और ऊपर से माली हालत से भी कमजोर। समझा? 4 महीना आप नहीं रहोगे घर पे तो फिर औरत का भी नफ्स है ना, फिर बदकारी, उसकी जिम्मेदारी आप। ये दुश्मन ने दिया है ताकि घर भी बर्बाद हो जाए, माली हालत से भी बर्बाद हो जाए। समझा? घर भी बर्बाद, माली हालत से भी बर्बाद, और दीन से भी बेदीन, गुमराही। नमाज रोजा खाली, नमाज रोजा तो सारे फिरके कर रहे हैं, सब जहन्नुम में जाने वाले। नबी बोले सारे फिरके जहन्नुम में सिवाय नबी साहबी के तौर तरीका। नबी साहबी का तौर तरीका ये था, आयत पढ़ के सुनाना, कुरान पढ़ के सुनाना, कुरान से तबलीग, कुरान का बात उठते बैठते लेटते कुरान खोल के बयान करना। फज़क्किर बिल कुरान में यखाफु वईद, सूरह काफ आयत 45। इस कुरान से लोगों को नसीहत करो, अल्लाह फरमा रहा है। तो नबी ने इसी पे अमल किया है, आयत पढ़ पढ़ के सुनाता। आयत पूरी कुरान में, बाहर को है नहीं। तो फिर इतना समझा रहा हूँ आपको कि भाई कोई भी किताब में आयत नहीं है, बुखारी में नहीं, फज़ाइल अमाल फैजाने कुरान में से निकाल निकाल के आयत लेके गए वहां ताकि मिलावट करें। ये दुश्मन की चाल है। कुरान में नहीं कर सकते ना, इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, तो ये सब साजिश है। समझा? तो आप लोग को तो माली हालत से कमजोर कर दिए एकदम, और घर का जो निजाम है बिगाड़ दिए, झगड़े मियां बीवी। समझा? क्योंकि जब माल नहीं आएगा, घर की हालत खस्ता होगी, तो मियां बीवी में झगड़े ही होंगे ना। सोचिए आपको तो ऐसा चकमा दिया, ऐसी चीज थमा दी है डुप्लीकेट, कि ईमान भी खत्म, जहन्नुम भी, और दुनिया भी बिगड़ गई, घर भी बर्बाद हो गया, कारोबार बिजनेस भी ठप हो गया। 4 महीना नहीं करोगे नौकरों के भरोसे पे दुकान कारोबार, तो घपले होंगे। और 4 महीना और साल की तो अलग, और फिर गुमराही फैला रहे वो अलग। फज़ाइल अमाल पे आज ये हो गया हाल कि कुरान की बात करो तबलीगी मस्जिद में, दलील कुरान से दो तो रद्द की जाती है। कुरान भगाओ, निकलो, आना नहीं मस्जिद में। यानी कुरान की बात करे तो भगा देते हैं। और फज़ाइल अमाल की बात करेंगे, फज़ाइल अमाल, आओ बैठो चाय पियो साथी, खाना खाओ। डुप्लीकेट बात करो, मिलावटी जो लेके चल रहे तो बहुत अच्छे, और बताओ कि ये गलतियां, ये खामियां, ये सब मत है, एक मना है। समझा? इससे नसीहत करो, कुरान से बयान करो, बोले तो चिड़ होती, नफरत। सोचिए आप, ये मिजाज बन गया 30-40 साल। फज़ाइल अमाल रच गया, बस गया, दिलो दिमाग में बैठ गया फज़ाइल अमाल। वैसे ये जिसको बुखारी बुखारी बुखारी, जब देखो जब बुखारी, बुखारी में एक भी बात गलत नहीं। 50 बात तो मैं बता दे रहा हूँ तब बना बयान करके। समझा? बोले जैसे कुरान वैसे बुखारी, कुरान में मिलावट नहीं, ऐसे बुखारी में। ऐसे सुना हूँ आली मुफ्ती, मुफ्ती ये मुफ्ती, मुफ्ती बोलेंगे क्या बोलेंगे? समझा? एक आम आदमी जो पढ़ लिया कुरान वो समझ जाएगा। पूरे यूरोपियन लोग कोई किताब नहीं पढ़ते सिवाय कुरान के, कुरान पढ़ के ईमान ला रहे, कुरान पढ़ के अपनी जबान में ईमान ला रहे। ना आलिम, ना मदरसा, ना मुफ्ती, किसी के साथ में कुछ पढ़ रहे, समझ रहे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो जाते सैटेलाइट के ऊपर, समझा, स्पेस में, सब ईमान ला रहे। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैरिस्टर, मिनिस्टर, सब ईमान ला रहे, कुरान पढ़ के ला रहे अपनी जबान में, इंग्लिश में। अरबी में भी नहीं होगी इंग्लिश। आप बोलते हो नहीं समझोगे, नहीं, आप मुसलमानों को रोक लो, देखो गैर लोग आप समझ के पढ़ रहे, इंग्लिश में ईमान ला रहे। तो इसलिए तो आप लोग की हवा गुल हो रही है, आलिम मुफ्ती मदरसे की हवा गुल हो रही है, इसलिए चिढ़ रहे। बोले जो कुरान पढ़ रहा है उसको मत, वो आलिम मुफ्ती नहीं है, आम आदमी है। समझा?
عالم مفتی تو سب ڈبا گل ہے، سب لڑ رہے ہیں نا، اہل حدیث دیوبندی تھے، دیوبندی اہل حدیث سے، بریلی اہل حدیث سے، بریلی دیوبندی سے، اور اہل حدیث بریلی، سب لڑ رہے ہیں نا کہ نہیں لڑ رہے؟ اور سب عالم مفتی، سب کے پاس سند، سب ڈگری، سب 8-8 10-10 سال پڑھ کے 12 سال نکلے ہوئے، لیکن سب گمراہی کیا۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن پہ چلیے، سمجھا آپ، یہ اس کے فرقے میں مت جائیے، سمجھا آپ۔ اکثریت زمین پہ گمراہ لگتی ہے، سورہ انعام آیت 116، سب آ گئے نا اکثریت میں۔ اللہ فرما رہے اکثریت گمراہ ہے زمین پہ، ان کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو اللہ کے راستے سے، قرآن سے بھٹکا دیں گے، ان کی باتوں میں مت چلو، بول رہا اللہ، اکثریت گمراہ لوگ ہیں، کم لوگ نیک ہے۔ سورہ سبا آیت 13 میں، کم لوگ شکر گزار، نیک لوگ کم ہے دنیا، اکثر لوگ زمین پہ گمراہ ہے، سمجھے۔ اکثریت مت دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پہ ایمان ہے آپ کا، اپنی زبان میں پڑھیے اور سمجھیے، آسان ہے ایک دم، ایک دم آسان ہے۔ ہاں کچھ بات مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے، قرآن کی زیادہ جانکاری رکھتے، اہل علم، اہل نصیحت سے پوچھو، آپ نہیں معلوم ہے لیکن پڑھو، پڑھتے جو آسان ہے، چوری مت کرو، زنا مت کرو، سود بیاج مت لو، کسی کا حق مت مارو، ماں باپ کو مت ستاؤ، سب آسان ہے، سب آسان ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے نام کا کھانا کھاؤ، اللہ کے سوا کسی کے نام کا کھانا مت کھاؤ، سب بتا دیا نا۔ جن کو تم پکار رہے ہو، تمہاری پکار سے بے خبر ہے، اللہ بتا دیا، قیامت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سب آسان ہے نا، سب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر سوچیے، آپ پڑھیے اپنی زبان میں، علم حاصل کریے، قرآن پہ چلیے، قرآن کی بات، قرآن ترجمے سے، معنی سے سمجھ کے پڑھیے اپنی زبان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔